اس لمحے کے اندر اس کی حقیقت کو جاننے لگ جاتے ہیں جو اس وقت ہے۔ آپ ماضی کی سوچ میں نہیں رہتے، اپنی ناآسودہ خواہشات کی تکمیل کے انتظار میں کسی بھی مستقبل کو اپنے ذہن میں نہیں گھڑتے۔ صاحب ماضی وہ ہے جو گزر چکا ہے، اور مستقبل صرف آپ کے دماغ میں ہے۔ حقیقت میں مستقبل آج کے بطن میں رہتا ہے۔ آج کا کے بطن سے ہی مستقبل پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر آپ جب حاضر ہو جاتے ہیں، حاضر باش ہو جاتے ہیں، تو تب آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ ہوشیار ہونا یہی ہے، ہوش یہی ہے کہ ماضی سے اور مستقبل سے نکل جائیں، کیونکہ ماضی یاد ہے، مستقبل قیاس ہو سکتا ہے، خواہش ہو سکتی ہے، حقیقت تو صرف لمحہ ہے، اور اس لمحے میں ہونا ہی ہوش ہے۔ اگر اس لمحے میں نہیں ہے اور پارشلی پاسٹ میں اور پارشلی فیوچر میں جی رہے ہیں تو اگنورنس میں ہے، غفلت میں ہے۔ تو پھر یہ ہوشیاری کا سفر ایکسیپٹنس کے ساتھ ہوتا ہے، قبولیت کے ساتھ ہوتا ہے، اور آخر سفر ایک خلا سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہی خلا جس کا ذکر حضرت جلال الدین رومی نے کرتے ہیں، یہ عدم نہیں، نامعلوم کی جیتی جاگتی حضوری ہے۔ عدم کچھ اور ہوتا ہے، یہاں میں کا نقش مدھم پڑتا ہے۔ اب یہ آپ کو خوفناک لگتا ہے کیونکہ آپ زندگی بھر تو اس میں سے جڑے رہے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ میں کب کہا تھا اور یہ میری یا میرا کب کہا تھا؟ اتنے عرصے سے جب آپ کی زبان ابھی توتلی تھی تو آپ نے میرے کھلونے پر اپنے ہی بہن بھائیوں سے شاید جھگڑے اپنے دوستوں سے بھی کر دیے ہوں، میرا، میں، اور پھر یہی میرا کھلونا بڑا ہو کر جو ہے وہ میرا گھر، میری کار، میرا بینک بیلنس، میرا عہدہ، میری شہرت، میرا میں، اتنے عرصے سے تو آپ اجڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کو چھوڑنا آپ کو خوفناک تو لگے گا، کیونکہ آپ نے اپنی تمام پہچان کے سہارے، اپنی تعارف کے تمام لوازم اس کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے، آپ وسعت میں جانے سے ڈر رہے ہیں۔ تو عارفین کہتے ہیں کہ لڑو مت، اس میں کود جاؤ، اس وسعت میں، اس میں ڈوب جاؤ۔ یہی کامل سپردگی ہے جہاں انا کا آخری قول بھی اتر جائے۔ کتنی ملمہ کاری ہے، کیا کیا بتانا اور دکھانا نہیں چاہتے آپ کو۔ اتنی ورائٹی کے نقاب ہیں آپ کے پاس، اور اتنی تیزی سے آپ وہ نقاب بدلتے آئے ہیں، اور آپ کو تعلیم دی گئی ہے کہ کہاں کون سا نقاب جو ہے وہ پہننا ہے۔ تو جب آپ نقاب اتارتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اب تو میری کوئی کہانی ہی نہیں رہی، میرا تو اسکرپٹ ہی سارا خراب ہو گیا، کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ اور جب یہ اتر جاتے ہیں، کسی اور کے سامنے اتارنے کو نہیں کہہ رہا، خود اپنی ذات کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر جب آپ یہ اتار دیتے ہیں تو پھر آپ پہلی بار اپنے اصل سے روبرو ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آپ کی موجودہ حالت اس اصل حالت کے بالکل برعکس ہو۔ آپ گھبرا جائیں، آپ ڈر جائیں کہ یہ کیا، میں اتنا خوبصورت ہوتے ہوئے اتنا بدصورت کیسے ہو گیا۔